صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب التہجد، اور آج ابھی وہی باب ہم پڑھ رہے ہیں جو پچھلی دفعہ ہم نے شروع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی ترغیب دیتے ہیں اس کو واجب کیے بغیر۔ آج اس میں جو ہم حدیث پڑھیں گے یہ ہے 1076، اور یہ حدیث حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدع العمل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک عمل چھوڑ دیتے تھے، وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ، اگرچہ پسند فرماتے تھے کہ یہ عمل مسلسل کیا جائے لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیت ان يعمل به الناس فیفرض علیہم، کہ اگر یہ عمل مسلسل کیا جائے گا تو لوگوں پر فرض ہو جائے گا۔ وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحۃ الضحیٰ قط، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز یعنی چاشت کی نماز بالکل نہیں پڑھی۔ وانی لأسبحها، لیکن میں یہ نماز پڑھتی ہوں۔ تو یہاں تہجد کی بجائے چاشت کا ذکر ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ عمل کو ہمیشہ کیا جائے، لیکن کبھی کبھی آپ ایک عمل چھوڑ دیتے تھے، اور اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ آپ کے مسلسل عمل کرنے سے وہ سنت مؤکدہ نہ بن جائے اور لوگوں کے لیے وہ لازم نہ ہو جائے یا وہ فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ اور اسی کے اندر وہ جو مثال دے رہی ہیں وہ چاشت کی دے رہی ہیں، اور ان کی رائے یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی اور میں پڑھتی ہوں، تو آپ نے چاشت کی نماز اس لیے نہیں پڑھی، مستقل نہیں پڑھی کہ یہ واجب ہو جائے گی، لیکن میرے نماز پڑھنے سے چاشت کی نماز مستقل پڑھنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ واجب ہو جائے گی۔ لیکن اس پہ علماء نے بحث کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی، تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی۔ اور اس میں ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں، ہم ایک حدیث پڑھ چکے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ان کے گھر میں ایک جانماز بچھایا گیا تھا، چٹائی بچھائی گئی تھی، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی تھی ان کے گھر میں جا کے، انہوں نے اس جگہ کو بنا لیا کہ یہ نماز کی جگہ ہوگی ہمارے گھر میں۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے تو وہ چاشت کا وقت تھا اور آپ نے وہاں چاشت کی نماز پڑھی۔ اور یہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے بخاری شریف کے اندر حضرت مہانی کی کہ فتح موقع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی۔ تو اس طرح ایک اور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی تھی کہ چاشت کی نماز پڑھا کروں اور اس کو نہ چھوڑوں۔ تو اس کی تطبیق پھر علماء یہی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پہ چاشت کی نماز پڑھی ہے، مستقل نہیں پڑھی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ نہیں پڑھی ہوگی تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی لیکن میں مستقل پڑھتی ہوں۔ تو لیکن اصل جو اس کے اندر میسیج ہے حدیث کے اندر وہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل عمل کرنا پسند ہوتا تھا، اس کے باوجود کبھی کبھی کوئی عمل چھوڑ دیتے تھے کہ لوگوں پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، 1077 ہے یہ، اور یہ رمضان کے بارے میں ہے، اس کے پیچھے پوری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہ بھی حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، فصلی بصلاۃہ الناس، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلی من قابلۃ، اگلی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، فکثر الناس، تو زیادہ لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے بھی یہ نماز پڑھی، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ والرابعۃ، پھر تیسری اور چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہوئے، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکل کر نہیں آئے، فلما اصبح، جب صبح ہوئی، قال، فرمایا،
قد رأیت الذی ما صنعتم، میں نے رات دیکھ لیا تھا جو کچھ آپ لوگ کر رہے تھے، یعنی جس شوق کا اظہار کر رہے تھے وہ میں نے دیکھ لیا تھا. وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، لیکن میں تمہاری طرف نہیں نکلا یا مجھے تمہاری طرف نکلنے سے اس بات نے روکا، إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، یعنی مجھے صرف اس بات نے روکا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. وَذَلِكَ فِي رمضان، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا. تو یہ ہم تفصیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے اور آپ کے گرد چٹائی کی کنات تھی. چٹائی کے دوسری طرف کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر صحابہ کو تو شوق ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا، سنتیں ادا کرنے کا، دیکھتے تھے، شوق سے دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور پھر وہی عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہ بھی نماز پڑھنے لگ گئے. پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا تو دوسری رات میں لوگ اور آ گئے، تیسری رات میں اور آ گئے. تو اس طرح اس کا چرچا پھیل گیا اور مدینہ شریف کی باہر کی جو مضافاتی بستیاں تھیں وہاں سے بھی لوگ آ گئے، یہاں تک کہ تیسری یا چوتھی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے نماز کے لیے، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگ رات کھانستے تھے، چھوٹے چھوٹے سنگریزے دروازے پر مار رہے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہوں تو وہ بیدار ہو جائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے، اور جب صبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھ لیا تھا، اور تمہاری طرف نکلنے سے مجھے کسی چیز نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں یہ نماز تراویح تم پر فرض نہ ہو جائے اور بعد میں میری امت میں اس قسم کے سست لوگ پیدا ہو جائیں کہ ان کے لیے یہ بوجھ نہ بن جائے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ نماز تراویح کا ذکر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ تراویح ہمیشہ پڑھی جائے، لیکن آپ نے اس کو بیچ میں اس خطرے کے پیش نظر چھوڑ دیا کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. لیکن آپ کی ترغیبات ہمیں ملتی ہیں صحیح حدیث کے اندر کہ آپ نے ترغیب جیسے رمضان میں ترغیب دی کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. یعنی ترغیب دی کہ رمضان کی راتوں میں قیام کیا جائے، قرآن سنا جائے اور پڑھا جائے اور راتوں کو نفل پڑھے جائیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام ہوگا کہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. یعنی اس سے روکا نہیں اور اس کی ترغیب دی، لیکن خود بیچ بیچ میں اس کو چھوڑ دیا تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت تھی، آپ کا رؤوف الرحیم ہونا تھا، آپ کی محبت تھی کہ آپ ایسے عمل کو جو پسند بھی کرتے تھے اور جس سے محبت بھی تھی اور کرتے بھی تھے، تو امت کے شفقت کی خاطر آپ نے اس کو بیچ میں چھوڑ دیا کہ کہیں ان پہ فرض نہ ہو جائے، لیکن پسند یہ کیا کہ لوگ اس کو ادا کرتے رہیں. اور ہم اس کی تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جماعت بھی کرائی اور پھر امت کے اندر یہ طے ہو گیا کہ نوافل جو ہیں تراویح کے نوافل یا بعض لوگ اسے سنت بھی کہتے ہیں، یعنی ایسی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، تو اس کی ترغیب دی گئی اور لوگوں نے پھر اس کو باقاعدہ پڑھا اور باجماعت بھی پڑھا. تو اس طرح سے یہ باب یہاں پہ ہمارا مکمل ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ترغیب امہات المومنین کو بھی دی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دی، صحابہ کرام کو بھی دی. ہمیں کئی حدیث ملتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اس ضمن میں یہی تھا، لیکن آپ نے اس کو واجب قرار نہیں دیا تاکہ امت کے اوپر بہت زیادہ مشقت نہ ہو. لیکن جو لوگ اپنے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور جنت میں اچھا مقام چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ وہ تہجد ادا کریں اور کوشش کریں کہ دوام ہو اس میں اور مستقل ادا کرتے رہیں تو اللہ کے محبوب بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.